وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا ہے جو کہ جذبات کا مرکز ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو سر کے اندر ایک پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے جو کہ احساسات کا مرکز ہے سینے میں دل رکھنے والا انسان اور سر میں دماغ رکھنے والا انسان، جذبات رکھنے والا انسان اور محسوسات رکھنے والا انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنا تعلق بنا کے رکھتا ہے۔ یہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے تنے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو تعلق، خاندان، برادری، رشتہ داری، ماں باپ، بیوی بچے، یہ سب نسبتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے تعلقات ہیں انسان کو جو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا آگے ہو جائیں تو پیچھے والے حضرات کو بھی جو بھی آئیں گے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ ملتی جائے گی۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ انسان دین کا کام کرے یا دنیا کا کام کرے، اگر بے دھیانہ ہو جائے تو وہ کام کا نقصان ہو جاتا ہے۔ نماز میں دھیان نہ رہے تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ کسی اور عمل میں دھیان ادھر ادھر چلا جائے تو وہ عمل خراب ہو جاتا ہے۔
اسی طرح دین کی بات سنتے ہوئے اگر انسان کا دھیان دائیں بائیں ادھر ادھر جائے تو وہ دین کی بات کا جو نور ہے وہ انسان کو پھر حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن اس کا کامل نفع نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پوری توجہ سے دھیان سے بات کو ہم سننے کی کوشش کریں۔ جو توجہ دھیان سے کام کیا جائے تو اللہ پھر اس کی برکتیں اور اس کے اثرات بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے تعلقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر تعلق ایک اپنا تقاضا رکھتا ہے۔ اگر اس تعلق کا جو تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے تو تعلق باقی رہتا ہے، اور اگر وہ تقاضا پورا نہ کیا جائے تو وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اپنا تقاضا ہے۔ دوست کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ بہن کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ والدہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ بیوی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ بھائی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ باپ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ پیر استاذ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا اپنا تقاضا ہے۔ اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے تو تعلق رہتا ہے، نہ کیا جائے تو تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے ہاں، برادری کے ہاں کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، خوشی غمی ہو، تو انسان وقت نکال کے وہاں ضرور جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر خوشی غمی میں شرکت رہے گی تو تعلق رہے گا، اور اگر خوشی غمی میں آنا جانا ختم ہو جائے گا تو پھر تعلق ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ ایک اپنا تعلق ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ جب جوان العمر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن تعلق اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ بچپن میں تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو سنبھالیں، اس کی صحت بیماری کا خیال کریں، اور بڑھاپے میں تعلق ہوتا ہے کہ اولاد اب ماں باپ کا خیال کرے، ان کا حال پوچھے، خیریت پوچھے، دوائی دارو پوچھے، اور ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرے۔ اگر بچپن میں ماں باپ اس تعلق کا تقاضا پورا نہیں کرتے تو جو ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اگر جوانی اور بڑھاپے میں تعلق کا تقاضا پورا نہ ہو تو وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، صبح و شام ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بس ایک دوسرے کو دیکھنا ہی ہوتا ہے، تعلق کوئی نہیں ہوتا، تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تعلق کیوں ختم ہو گیا؟ کہ اس تعلق کا جو تقاضا تھا اب وہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ بیٹا آتا ہے اور خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے گزر کے آگے چلا جاتا ہے، اس کی خیریت بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتا۔ ابا جی آپ کی رات اچھی گزر گئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر صرف اتنا پوچھ لیتا تو اسی سے باپ کا دل خوشی سے بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے نہیں پوچھا تو یہ دل مرتے مرتے مر جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت سے تعلقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان تعلقات میں سے ہر تعلق کا ایک الگ اپنا تقاضا ہے۔ اگر وہ تقاضا پورا ہوتا رہے، تعلق باقی رہتا ہے،
تعلق اس تقاضے کو نہ پورا کیا جائے تو تعلق کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب انہوں نے مکان کرائے پہ لیا تو گھر کے مالک نے کہا کہ دیکھو آج سے میرا اور آپ کا تعلق بن رہا ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن آج سے آپ میرے کرایہ دار اور میں گھر کا مالک، تو آج سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو رہا ہے۔ لیکن اس تعلق کا ایک تقاضا ہے، اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو ہمارا تعلق اچھا رہے گا، اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا۔ کرایہ دار نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کو گھر دیا کرائے پر، آپ ایک تو اس گھر کا خیال رکھیں گے، خراب نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے کرایہ وقت پر دے دیں گے۔ اگر آپ کرایہ وقت پر دیتے رہے اور میرے گھر کو آپ نے خراب بھی نہ کیا تو ہمارا تعلق سال ہر سال تک اچھا چلتا رہے گا، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ نے نظر انداز کر دیا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کر دیا یا آپ نے کرایہ وقت پر دینا چھوڑ دیا تو ہمارا تعلق آپس میں خراب ہو جائے گا اور یہ تعلق منقطع ہو جائے گا۔ یہ تمہید بات سننے کے بعد اب اصل بات کی طرف آئیے کہ جیسے یہ سارے تعلقات ہیں، اسی طرح ہمارا ایک تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ کے تعلق کا ایک اپنا تقاضا ہے۔ اگر اس تقاضے کو بندہ پورا کرے تو اللہ سے بندے کا تعلق ہے، اور اگر اس تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس بندے کا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندے کو اللہ نے زندگی دی ہے اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی بندگی بجا لائے گا۔ اگر بندہ بندگی کرے گا تو بندہ اللہ کا ہے، اور اگر یہ بندگی ختم کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو یہ بندہ اللہ کا نہیں رہے گا، یہ بندہ شیطان کا بن جائے گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا رستہ ترک کر دیتے ہیں، اور زبانی دعوے ہمارے وہ چلتے رہتے ہیں، جی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے لیے اللہ کی بندگی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اللہ کی بندگی زندگی سے نکل جائے تو پھر اللہ کا بندہ نہیں رہتا ہے۔ ہم گھروں میں نہیں دیکھتے کہ وہ جنم تو انہی ماں باپ نے دیا ہے اس کو، لیکن جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کا تقاضا پورا نہیں کرتا تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں تو ہمارا پتر نہیں ہے، تو کسی اور کا ہی ہے، ہمارے ساتھ تو تیرا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی حال احوال ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ تو کوئی اپنا کوئی دل کی بات شیئر ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ تو نے وہ تعلق بھلا کہاں رکھا ہے جو ایک بیٹے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نے جب وہ تعلق نہیں رکھا تو اب صرف نام ہی ہے کہ تو ہمارا بیٹا ہے، ورنہ حقیقت میں اب تو ہمارا بیٹا تو نہیں رہا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اللہ رب العزت کی بندگی چھوڑ دے تو بس نام رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ہے، ورنہ اللہ اس کو اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیتے ہیں۔ مالک تو سب کا ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک،
ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں دیکھ۔ ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ کا بندہ تو لاکھوں میں ڈھونڈنے سے کوئی مشکل سے ملتا ہے۔ کوئی نفس کا بندہ، اور کوئی جو ہے وہ اپنے کاروبار کا بندہ، اور کوئی جو ہے وہ ملازمت کا بندہ، کوئی جو ہے وہ اپنی جائیداد کا بندہ، اور کوئی جو ہے وہ اپنی خواہشات کا بندہ، اور کوئی بت کا بندہ۔ اللہ کا بندہ تو ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا ایک تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ہماری رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک اور خالق ہے۔ اگر ہم بندگی کریں گے تو ہم اس کے بندے ہیں، اور اگر ہم اس کی بندگی چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے گا۔ کیا جو لوگ کافر ہیں ہم ان سے شکل میں زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا ہماری عقل ان سے زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا ہم مالدار ان سے زیادہ ہو گئے؟ کیا ہم سمجھدار ان سے زیادہ ہو گئے؟ کیا ہم طاقت میں ان سے زیادہ ہو گئے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے ان کا اپنے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا۔ تم میرے دشمن ہو، تم میرے نافرمان ہو، تم میرے باغی ہو، اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا جو ہے وہ دم بھر لیا، انہوں نے حامی بھر لی کہ ہم اپنا معبود بھی تجھے مانتے ہیں، اپنا مالک بھی تجھے مانتے ہیں، اپنا خالق بھی ہم تجھے مانتے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہم تجھے مانتے ہیں، ہر معاملہ ہمارا تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے بندوں کے لیے اپنی پسند والی زندگی اور اپنے پسند والے رستوں کی ترتیب ارشاد فرما دی۔ اچھا اگر تم میرے بندے ہو تو تم پھر یوں زندگی گزارنا، اگر تم نے اس طرح میری پسند والی زندگی گزاری تو میں تمہیں اپنا بندہ بنا لوں گا، اور اگر تم نے اپنی من مرضی والی زندگی گزاری تو پھر تم میرے بندے نہیں رہو گے، بلکہ تم جو ہے وہ نفس اور شیطان کے بندے بن جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ اب جو ہے وہ اللہ کو اپنا خدا نہیں بنا رہے، اللہ کو اپنا معبود نہیں بنا رہے، بلکہ اپنی نفس کی چاہتوں کو انہوں نے اپنا معبود اور اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جیسے اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، یوں وہ اپنے نفس کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اولاد بھی جب اپنی خواہشات پر اتر آتی ہے، اپنی خواہشات کی پجاری بن جاتی ہے، تو پھر ان کو ماں باپ کی خوشیوں کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، پھر بتانے اور سمجھانے سے بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے والد کی خوشی کس میں ہے۔ آخر انہوں نے جو مجھے پالا ہے، مجھے انہوں نے سنبھالا ہے، مجھے انہوں نے تعلیم دی ہے، مجھے انہوں نے جوان عمر کی ہے، میرے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، ان کے دل میں بھی تو کوئی آرزو ہوگی، کوئی ان کے دل کا بھی تو ارمان ہوگا، کوئی ان کے دل کی بھی تو چاہت ہوگی۔ کل کو ابھی اس کے بچے اتنے ہوتے ہیں تو ان کو کہہ رہا ہوتا ہے اپنے بابا کی بات مانا کرتے ہیں، اپنے ابا کی مرضی کو پورا کیا کرتے ہیں۔ دیکھو من مرضیاں کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور خود اپنی بات کو بھول جاتا ہے کہ میں تو جوان العمر ہو کر اور جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے یوں انکار کیا کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ وجود کس نے دیا ہے، اس وجود میں روح کس نے ڈالی ہے، اور میرے اندر ہڈیاں کس نے مجھے رہنے کو دیا۔
جس نے مجھے پہننے کو دیا، جس نے مجھے اوڑھنے کو دیا، یہ سب کچھ جس نے دیا ہے اور یہ جہان جس نے میرے لیے رہنے کو بنایا ہے، اس اللہ کی بھی تو کوئی منشا ہے، اس نے بھی تو مجھے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ توجہ ادھر رکھیے گا، ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ جس نے ہمیں بنایا پیدا کیا اس نے ساتھ مقصد بھی بتا دیا، اور بندو میں نے تو صرف تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں تم سے زمینیں تو نہیں آباد کروانا چاہتا تھا، میں تم سے شہر تو نہیں آباد کروانا چاہتا تھا، میں تم سے فیکٹریاں تو نہیں آباد کروانا چاہتا تھا، میں تم سے بڑے بڑے کارخانے تو نہیں چلوانا چاہتا تھا، میں تمہیں جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں پتی بنانے کے لیے تو میں نے تمہیں دنیا میں نہیں پیدا کیا تھا کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اس کے پیچھے لگ جانا اور رزق کمانے کے چکر میں پڑ جانا۔ اور میں نے تمہیں اس لیے بھی پیدا نہیں کیا تھا کہ مجھے نعوذ باللہ کوئی بھوک لگی ہوئی تھی اور مجھے کھانے کو کوئی نہیں ملتا تھا تو میں نے اپنے بندے پیدا کیے، لاؤ بھی تم کما کے لاؤ اور مجھ پروردگار کو آ کے کھلاؤ۔ فرمایا ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقین جانو کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے اور وہ بڑی قوت والا ہے اور وہ بڑی شان والا ہے اور وہ بڑے اختیار والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی منشا اور اپنی مرضی اور اپنی چاہت بتا دی، میرے بندو میں نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر انسان جو ہے وہ اپنے رزق کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے؟ کیا پھر انسان بھاگ دوڑ نہ کرے؟ کیا کوشش نہ کرے؟ بیٹھے بٹھائے مل جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی بتا دیا، سمجھا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میری بندگی اور عبادت سے جب فارغ ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس جو وقت بچے گا اس میں تھوڑی کوشش کرنا، ہم تمہاری تھوڑی کوشش کو زیادہ رنگ لگا دیں گے۔ آپ نے ملازم رکھا اور آپ نے اس کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ فلاں کام کریں گے، اس کی آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، اس کے ذمہ کام لگ گیا، لیکن پھر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے کہا یار میں تھکا ہوا ہوں، تم ادھر آؤ آ کے میری خدمت کرو۔ اس نے کہا جی میرا تو وہ کام ہے، وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیا بنے گا؟ تو آپ کہتے ہیں میاں فکر نہ کر، تیرا کام ہے، میں اس کام کے لیے تیرے ساتھ جو ہے وہ ہیلپر لگا دوں گا اور بندوں کو ساتھ دے دوں گا، وہ تیرا یہ کام کروا دیں گے، تو میرا کہنا مان، بس تیرا کام آسان ہو جائے گا، تجھے تنخواہ بھی ملے گی اور تیرے تھوڑے وقت میں وہ جو کام ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں سے یہی مطالبہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جو تمہارے پیٹ کا مسئلہ ہے، جو تمہارے کھانے پینے کا معاملہ ہے، تم تھوڑا سا وقت نکالنا، کوشش کرنا، میں اس میں برکت ڈال دوں گا، میں اس کام میں آسانیاں کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے فقر کو دور کر دوں گا اور میں تیرے دل کے بھوک کو مٹا کر تیرے دل کو میں غنی بنا دوں گا، میں تیرے فقر کو دور کر دوں گا، تیری محتاجگیاں میں ختم کر دوں گا، تیری مشکلیں میں حل کر دوں گا، تیرے مسئلے میں جو ہے وہ سنوار دوں گا۔ چنانچہ تو اپنے آپ کو میری بندگی اور عبادت کے لیے فارغ کرنا، اور اگر ابن آدم تو نے جو ہے وہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو پھر یاد رکھ کہ میں تجھے کاموں میں ایسا
الجھا دوں گا کہ سارا دن اور ساری رات تیرے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے، اور میں تجھے تیرے دل کو بھوکا بنا دوں گا، سب کچھ ہوتے ہوئے تجھے ہر وقت بھوک ہی لگی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کو یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے تم تو صرف اس کی ایک سائڈ سمجھتے ہو، اس کی ظاہری حالت کو سمجھتے ہو، اور اس کی اندر کی حقیقت جس مقصد کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے تم اس سے جو ہے وہ غافل ہوئے پڑے ہو۔ ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں کہ کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، جائیداد کیسے بنانی ہے، کاروبار کیسے کرنے ہیں، اور بہترین لباس کس طرح کے پہننے ہیں، کس برانڈ کے ہونے چاہیے، کھانے کس کس قسم کے ہونے چاہیے، فرنیچر کیسا ہونا چاہیے، بلڈنگیں کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ ان کو پتا ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ زندگی کا جو دوسرا اور حقیقی پہلو تھا کہ ہم نے یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی تھی اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ آج ہم اپنا گھر بنانے لگتے ہیں تو اپنے گھر کو بنانے سے پہلے ہم نقشہ بناتے ہیں اور ہم پہلے سے طے کرتے ہیں یہ روم بیڈ روم ہے، اور یہ کچن ہے، اور یہ جو ہے وہ مہمان خانہ ہے، اور یہ واش روم ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے۔ ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہمیں انجینئر یہ بھی بتا دیتا ہے یہ جو بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں جی یہ آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ 50 سال کے بعد بیکار ہو جائے گی، یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد خطرے کا جو ہے وہ گھنٹہ بجنا شروع ہو جائے گا، اور 100 سال کے بعد یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی صحیح مدت اتنی ہے، اس سے آگے اس بلڈنگ نے نہیں چلنا۔ پہلے متعین کیا جاتا ہے یہ کمرہ اس کام کے لیے، اور یہ کمرہ اس کام کے لیے، یہ حال اس کام کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، تم چھوٹا سا گھر بناؤ تو پہلے سے طے کرتے ہو کہ اس کام کے لیے ہم نے اتنا بڑا جہان بنایا ہے، ہم نے طے نہیں کیا، ویسے ہی بنا دیا، ہم نے ویسے بنا دیا، اتنی بڑی عمارت ہم نے بنائی، ہم نے ایسا آسمان بنایا، دیکھو تو صحیح اس کو ہم نے جو ہے وہ ستاروں سے جگمگا دیا، اور چاند کے ساتھ اس کو جو ہے وہ منور کر دیا، اور سورج کے ساتھ ہم نے اس جہان کو روشن کر دیا، اور ایسے ایسے قدرتی خوبصورت مناظر کہ تم تو صرف ان کی نقلیں اتارتے رہ جاتے ہو، اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرتی جو حسن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اس کی نقلیں اتار کے تم جو ہے وہ اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ جس اللہ نے ایسا کارخانہ قدرت بنایا ہے، ایسا نظام بنایا ہے، اللہ نے اتنا بڑا دنیا کا سلسلہ بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، کبھی اندر جھانکی ماری ہے، کبھی اندر خیال کیا ہے، کبھی اندر سوچا ہے، غور کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے بنایا کیوں ہے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. کیا غور نہیں کیا؟ کیا کبھی سوچا نہیں ہے؟ کیا اس بات پر کبھی دھیان نہیں کیا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اس نے زمین اور آسمان کو کیوں پیدا کیا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق واجل مسمى، اور ایک متعین مدت تک کے لیے اس نے اس جہان کو بنایا ہے، اور اس کے بدلتے حالات اور بدلتے موسم، بدلتا نظام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. جو ایک جگہ پہ کھڑا رہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کھڑا رہے گا، اور جو کبھی آگے اور کبھی پیچھے ہوتا رہے یا وہ قدم اٹھاتا رہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر نہیں رہے گا، اس کی جگہ بدلتی رہیں گی اور اس کی یہ ترتیب بدلتی رہے گی. بالکل اسی طرح اس زمانے میں اور اس جو ہے وہ جہان میں بدلتے موسم، بدلتے حالات اور بدلتے اوقات یہ بتا رہے ہیں یہ جہان نہیں رہے گا، یہ بدل جائے گا، یہ بدل جائے گا. لیکن ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی ملاقات کے انکاری ہوئے بیٹھے ہیں. یعنی زندگی کا جو دوسرا پہلو تھا نا کہ ہم نے کہا تھا کہ تم اپنی جنت میں جانے کی، ہم نے تو مفت میں جو ہے وہ تمہارے ابا کو جنت عطا کر دی تھی، سیدنا آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا ہی جنت میں کیا تھا، لیکن ہم نے پھر وہاں سے اتار کر ان کو جو زمین پر بھیجا، ہم نے کہا اب تم جنت میں آؤ گے تو اب جنت کی تیاری کر کے آؤ گے، محنت کر کے آؤ گے، جنت میں اپنے آپ کو بنانے کے قابل آؤ گے، تب ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. آپ نہیں دیکھتے ایک فیکٹری بنائی جاتی ہے اور اس فیکٹری کے ارد گرد جو ہے وہ بڑے اچھے روم بنائے جاتے ہیں، سوسائٹی بنائی جاتی ہے، ہاؤس بنائے جاتے ہیں. اس فیکٹری میں کام کرنے والے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہاؤس ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. وہ اس میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، وہ جو اس میں ہنرمند طبقہ ہوتا ہے، جو اس میں انجینئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس میں کاریگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جو ہے معیار تک اپنے آپ کو لے جا چکے ہوتے ہیں، یہ سہولیات ان کے لیے ہوا کرتی ہیں، یہ گاڑیاں ان کے لیے ہوا کرتی ہیں، وہ گھر کی جو ہے وہ آسانیاں ان کے لیے ہوا کرتی ہیں. آتا جاتا کچھ نہ ہو، نام لکھنے کی بجائے انگوٹھا لگانا جانتا ہو، اور اس کو کوئی ہنر نہ آئے، کوئی جو ہے اس کو ڈھنگ نہ آئے، اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ جی گاڑی مجھے بھی دے دی جائے اور اتنے لاکھ تنخواہ مجھے بھی دی جائے اور اتنا بہترین فلان جو گھر ہے وہ مجھے بھی دے دیا جائے. بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس فیکٹری کا ملازم ہوں. جواب دیا جائے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک معیار چاہیے، ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ درجہ متعین ہے، ایک ترتیب طے ہے کہ جو بندہ اس ترتیب تک پہنچے گا، اس درجے تک پہنچے گا، جو محنت کر کے آیا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو ہنر سکھائے ہوں گے، جس نے اپنے آپ کو ڈھنگ سکھایا ہوگا، اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ اس درجے پر پہنچایا ہوگا، یہ سہولتیں اس کے لیے ہے. بالکل یہی بات اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے ہر نتھو پھتو کو اٹھا کے ہم جنت میں بھیج دیں گے. ہاں اپنے نبیوں کو ہم بھیجیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم تمہیں تعلیم دلوائیں گے، ان کے ذریعے سے ہم تمہیں تہذیب سکھائیں گے، ان کے ذریعے سے ہم تمہیں اخلاق کی تعلیم دلوائیں گے، ہم تمہیں عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھائیں گے. تم دن رات محنت کرنا، اپنی جو ہے وہ جفاکشی کی زندگی اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ جو رہنے کا معاملہ ہے اس کو بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، اپنی زندگی کو ایک ترتیب سے گزار کے لانا. پھر ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. سبحان اللہ. پھر ہم نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اور آج نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ سچ، نہ جو ہے وہ صلہ رحمی، نہ خوش اخلاقی، نہ حیا، نہ پاک دامنی، نہ کوئی جو ہے وہ تہذیب، کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی جنت میں جاؤں گا. اندھیر کوٹھڑی ہے،
یہ جو ہے جو آ جائے گا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جنت میں جانے والوں کی صفات بتائی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی ڈگریوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے پاس اس چیز کی سند ہوگی، جس کے پاس اس چیز کی ڈگری ہوگی، جس کے پاس یہ صفت ہوگی، جس کے پاس یہ وصف ہوگا، جس کے پاس یہ عادات ہوں گی، جس کے پاس یہ اخلاق ہوں گے، جنت ہم ان کو دیں گے. قرآن مجید نے ان باتوں کو کھول کھول کے بیان کیا. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تروشی پڑھی. ارشاد فرمایا جنتی لوگوں کے گویا اعمال بیان ہو رہے ہیں، جنتی لوگوں کی گویا ڈگریاں بیان کی جا رہی ہیں، اور آخر میں جا کے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جنت کے وارث. تو ان میں سے پہلا وصف کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اللہ کون؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز بنا سنوار کر خشوع خضوع سے پڑھنے والے. صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو غلط فہمی ہو جائے کہ چلو بھائی نمازی ہیں تو بس کامیاب ہو گئے. اور میں نہیں، صرف نماز نہیں، نماز جو بنی سنوری ہوئی نماز ہو، جس نماز کا ظاہر بھی ہمارے حکم کے مطابق ہو اور جس نماز کا باطن بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو، ایسی نمازیں پڑھنے والے وہ کامیاب ہو گئے. اور دوسری بات ساتھ دوسرا ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کون؟ جنہوں نے زنا کیا، جنہوں نے چوری کی، جنہوں نے قتل کیا. نہیں فرمایا للمصلین، وہ نمازی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں. کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی نماز میں جو ہے وہ رکوع ٹھیک نہ ہوا تو کبھی سجدہ ٹھیک نہ ہوا، کبھی کپڑے ٹھیک نہ ہوئے تو کبھی جو ہے وہ جگہ ٹھیک نہ ہوئی، کبھی کوئی شرط نہیں اور کبھی کوئی شرط نہیں، کبھی کسی نماز کا جو ہے وہ حصہ وہ کمزور پڑ رہا ہے اور اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور کبھی کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. بس ٹھیک ہے، جیسی کیسی اللہ خود ہی قبول کر لے گا. یہ والی نمازیں نہیں ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ جو نمازوں کو بنا سنوار کر پڑھنے والے وہ. اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وہ جو بیکار اور فضول قسم کی باتوں سے احتیاط کرنے والے ہیں. فضول بات جس پر جو ہے وہ انسان کو، جس کے لیے حرام نہ کہا گیا ہو، ناجائز نہ کہا گیا ہو، بلکہ وہ ایک غیر ضروری بات ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا ناجائز اور حرام کاموں سے تو بچنے والے ہیں ہی صحیح، لیکن بیکار اور فضول کاموں میں بھی نہیں پڑتے، فضول باتوں میں بھی نہیں لگتے. جو فضولیات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے جنت ہم ان کو دیں گے. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو وہ روزانہ ایک رستے سے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وہاں پر بلڈنگ بنی ہوئی ہے، گھر بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کسی دوست سے پوچھ لیا کہ یار یہ کب بنی ہے اور کس کی ہے؟ اتنی سی بات، یار یہ کب بنی ہے، پہلے بنی نہیں تھی، کس کی ہے؟ بس اتنا سوال کیا اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ استغفار کرنا شروع کر دیا.
اور پھر اپنے آپ سے فرمانے لگے تجھے کیا پڑی کہ کس کی ہے، تجھے کیا پڑی کہ جو ہے وہ کب بنی ہے، تو نے اس سے کیا لینا دینا ہے، اچھا تو فضول کاموں میں پڑ گیا، لہٰذا اس بات پر اپنے آپ کو سزا دی اور 1 سال تک روزے رکھتے رہے۔ اچھا فضول بات تو کرتا ہے، تجھے کیا پڑی کہ اس سے کہ یہ تو تیرا کیا لینا دینا اس سے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جہان بھر کی اوٹ پٹانگ باتوں میں ہم مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی یاد کی طرف ہمیں دھیان نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ اس قدر اپنی آخرت کے بارے میں احساس اور فکر مند رکھا کرتے تھے، کوئی بندہ آتا ملتا خیر خیریت پوچھتا تو تھوڑی بات کرنے کے بعد فرماتے اچھا تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر جنت میں ملیں گے، السلام علیکم، چلو۔ اور ہم اپنا وقت پاس کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جنت ان لوگوں کو عطا کرنی ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کے فضولیات میں اپنی زندگی، لغو کاموں میں اپنی زندگی برباد نہیں کی ہوگی۔ کبھی کرکٹ کا میچ دیکھا جا رہا ہے اور اس میچ کے پیچھے نمازیں قربان کی جا رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کبڈی دیکھی جا رہی ہے، اور کبھی ہاکی دیکھی جا رہی ہے، اور کبھی کتے بلے کی لڑائی دیکھی جا رہی ہے، اور کبھی جو ہے وہ آوارہ گردی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارا ملازم ہم چند ٹکوں کے پیچھے رکھتے ہیں اور وہ کام چھوڑ کے وہ کبڈی دیکھنے کھڑا ہو جائے، ہم خفا ہو جاتے ہیں، تجھے تنخواہ ان کاموں کی تو نہیں ملتی ہے، ہم اس سے خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو آوارہ پھرتا رہتا ہے، تو وقت ضائع کرتا رہتا ہے، تجھے میں نے دیہاڑی دینی ہے، تجھے میں نے تنخواہ دینی ہے، آخر کس بات کی میں نے تجھے یہ سب کچھ سہولتیں دینی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو میں نے تمہیں زندگی دی ہے، میں نے تمہیں صحت دی ہے، میں نے تمہیں جوانی دی ہے، میں نے تمہیں بینائی دی ہے، میں نے تمہیں گویائی دی ہے، میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، میں نے تمہاری ناز برداریاں کی ہیں، اور میں تمہیں جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں میں نے پالا ہے۔ میرے بندو کس وجہ سے کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تم اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے رہنا۔ اولم یسیروا فی الارض اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، زمین میں کبھی پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں، آگے پیچھے گئے نہیں کبھی، تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں، پہلی قومیں جو گزری ہیں، تم نے ان کا حال نہیں معلوم کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے؟ فرمایا جان میں بھی تم سے زیادہ مضبوط تھے وہ، اور کھیتی باڑی کرنے میں بھی تم سے زیادہ ماہر تھے وہ، بلڈنگیں بنانے میں بھی تم سے آگے تھے وہ، اور ہر دنیا کے فن میں وہ تم سے کہیں آگے نکلے ہوئے تھے، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ جب انہوں نے ہمارے دیے ہوئے مقصد سے منہ موڑ لیا، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اور رہ گئی بات کہ تمہیں یہ بات جو ہے وہ غفلت میں ڈال دے، بے دھیانی میں ڈال دے، اور یہ فلاں بھی تو زندگی گزار گیا ہے، فلاں نے بھی تو اتنا وقت گزار لیا ہے، اس کو بھی تو کچھ نہیں ہوا، وہ بھی تو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، وہ بھی تو دین پہ نہیں چلا کرتا تھا۔ جاؤ جا کے اس کی قبر کھول کے اس کو پوچھو کہ کیا بیت رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس جا کے رک گئے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس بندے کی قبر کو کھودا جائے اور اس کو اٹھایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تم اپنے دل کی تمنا بتاؤ کہ تمہیں جو ہے وہ اگر زندگی چند لمحے ملے تو تم کیا کرنا چاہتے ہو، فرمایا یہ کہے گا کہ مجھے چند لمحے مل جائیں تو میں اللہ کی عبادت کر لوں، اللہ کو منا لوں، اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگ لوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس کے سوا یہ نہیں تمنا کرے گا میں اپنے مربے کو تو ذرا دیکھا ہوں، میں اپنی کوٹھی کو تو دیکھا ہوں، میں اپنے بچوں کو تو دیکھا ہوں، وہ کن کن عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ زندگیاں کیسی گزار رہے ہیں۔ فرمایا یہ بالکل تمنا نہیں کرے گا، یہ کہے گا بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ یہ واقعات اور یہ باتیں اگر ہمیں نہ بتائی جاتی تو پھر تو ہم جب وہاں پہنچتے
تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے اور ہم جو ہے وہ بڑی پریشانی میں پڑ جاتے. لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیں, ان کی کرم نوازی دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے زندگی کے بعد آنے والے حالات جو ہمیں پیش آنے ہیں, انہوں نے ہمارے پیش آنے سے پہلے ہی وہ ساری باتیں بتا دی. ایسا ہی ہے جیسے جو پرچہ آنے والا ہو اس کو پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا جائے, اس کو پہلے سے ہی اس کی اماں بتا دے, ابا جی پہلے ہی بتا دیں بیٹا اس دفعہ پرچے میں یہ سوال آنے ہیں, تیاری کر لو, اور وہ بچہ پھر بھی سوال کی تیاری نہ کرے اور وہ فیل ہو جائے. اب اس کو کس قدر حسرت ہوگی, کس قدر افسوس ہوگا, ہائے کاش کہ میرے والد نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا, میں جو ہے اس پہ تھوڑی محنت کر لیتا, تیاری کر لیتا. لیکن آج ہم نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترتیب کو پسے پش ڈالے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ دنیا داری میں اتنے مصروف ہیں, ہمارے دل میں ایک خیال بیٹھ گیا کہ بس ہم نے تو اپنا پیٹ پالنا ہے اور اپنے بچوں کو ہم نے کھلانا ہے اور ہم نے تو محنت مزدوری کرنی ہے. اور جی ٹھیک ہے, نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور ذکر کرنا بھی عبادت ہے, تلاوت کرنا بھی عبادت ہے, لیکن حق حلال کی روزی کمانا بھی تو عبادت ہے. ذہن میں رکھیے گا, جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پس پشت ڈال دے اور وہ کہے حق حلال کی روزی کمانا عبادت ہے, یہ حق حلال کی روزی کمانا اس کے لیے ہرگز عبادت نہیں ہے. کیوں؟ حق حلال کی روزی کمانا اس کے لیے عبادت ہوتی ہے جو حق حلال کی روزی کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرے, اور جو اپنی خواہش کی وجہ سے کرے تو وہ تو دنیا کا لالچی اور حریص بنا ہوا ہے, وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تھوڑا ہی کما رہا ہے, وہ تو اپنی دنیا داری کی ہوس کے پیچھے ایسا کر رہا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ جو حق حلال کا نام لینے والے لوگ ہوتے ہیں, جہاں کہیں ان کو بس چلتا ہے تو وہ وہاں ڈنڈی مارنے سے پھر باز نہیں آتے ہیں, جہاں کہیں داؤ لگتا ہے وہ لگا جاتے ہیں, جہاں کہیں کسی کزن کا, کسی بہن کا, کسی رشتہ دار کا کوئی پلاٹ ہتھے لگ جائے تو پھر اس کو وہ حق حلال کمانے والے نہیں چھوڑا کرتے ہیں. تو تب پتہ چلتا ہے کہ حق حلال کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ یہ صرف اور صرف لوگوں میں بے عزت ہونے کے ڈر سے اس نے چوری نہیں کی ہے, ان لوگوں کے معاشرے میں ذلیل ہونے کے ڈر سے اس نے ڈاکہ نہیں مارا کہ میں مشکل میں پڑ جاؤں گا, ورنہ اندر خانے میں چھپ چھپا کے جہاں اس کا کام بن رہا ہے, جہاں اس کا ہاتھ پڑ رہا ہے, تو یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیے, جو حق حلال کمانے والا ہوتا ہے, توجہ سے سن لیجئے, جو حق حلال کمانے والا ہوتا ہے, جو حق حلال کھانے والا ہوتا ہے, وہ حق حلال کی زندگی گزارتا ہے, وہ اللہ کی بندگی اور عبادت سے پیچھے رہ نہیں سکتا ہے. یہ حق کی روزی کا اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان کو انسانیت پر لے آتی ہے, وہ انسان کو جو ہے وہ فطرت پر لے آتی ہے. حرام کھلاؤ گے فطرت مسخ ہو جائے گی, حلال کھلاؤ گے وہ فطرت پر آ جائے گا. جو بندہ فطرت پر ہوگا, فطرت پر رہنے والا بندہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا, اپنی ماں سے بے وفائی نہیں کرے گا, اپنے بچوں سے ظلم زیادتی نہیں کرے گا, اور فطرت پر رہنے والا بندہ اپنے خدا سے بغاوت نہیں کرے گا. فطرت پر رہنے والا بندہ اپنے نبی سے منہ نہیں موڑے گا, اپنے نبی سے بغاوت نہیں کرے گا. حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے جو اس کو باغی بنا دیتا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اگر ہم اس مقصد کو پورا کریں گے تو ہم اللہ کے بندے ہیں, اور اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ہم نفس اور شیطان کے بندے ہیں. کچھ لوگ تھے جو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, کچھ لوگ تھے جو مٹی کی بنی ہوئی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, کچھ لوگ ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کا یہ بھی بندہ ہے جو اپنے اندر کے جی کی پوجا کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ بھی بت پرست ہی ہے, یہ خدا پرست نہیں ہے. خدا پرست وہ ہوتا ہے جو ہر کام میں اور ہر قدم میں اپنے اللہ کے حکم کو جان کر اس کے مطابق قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے, مجھے فرما برداری ایک چھوٹے بچے نے سکھا دی. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا ایک صاحب اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے لے کے آئے تھے, تو میں نے سوچا کہ چھوٹا بچہ ہے, میں اس کو کوئی میٹھی چیز دے دوں.
جیسے ہی میں نے اس کے سامنے گڑ کی ڈلی کی کہ بچہ میٹھے کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے اور جلدی سے اس کو لے لیتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس بچے نے اس میٹھی چیز کو مجھ سے لینے کی بجائے اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب جب اس نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو باپ نے اشارہ کیا، بیٹا لے لو حضرت دے رہے ہیں، لے لو۔ اب اس بچے کو جب اشارہ ملا تو اس نے ان بزرگوں سے وہ چیز لے لی، ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت مجھے معاف کیجئے، بچہ تھا، اس کو آپ کے آداب کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ والوں سے چیز لے لیا کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں مجھے کسی اور بات پر رونا آیا ہے۔ حضرت وہ کیا؟ فرمایا اس نے مجھے خدا کی فرما برداری اور خدا کی بندگی سکھا دی ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو ناسمجھ نادان بچہ ہے اور اس کے سامنے میرے ہاتھ میں اس کی من پسند کی چیز سامنے آئی، لیکن اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، اپنی چاہت کو اس نے روک لیا اور اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ اگر میرا ابا اجازت دے تو میں لے لوں گا، اور اگر ابا اجازت نہ دے تو میں من پسند کی چیز کو بھی انکار کر دوں گا۔ میرے دل میں خیال آیا کیا تو بھی اپنے رب کا اتنا خیال کرتا ہے کہ تیری من پسند کی کوئی چیز سامنے آئے تو تو اس کو لینے سے پہلے، اس کام کو کرنے سے پہلے تو اپنے اللہ کی رضا پوچھے، اللہ تیری طرف سے اگر اجازت ہو تو میں یہ کام کر لوں، اور اگر تیری طرف سے اگر اجازت نہ ہو اللہ میں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اگر ہم ایسے بن جائیں تو ہم پھر اللہ کے بندے ہوں گے، جبکہ ہم تو اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں۔ پھر خواہشات کو پورا کرنے کے بعد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے اچھے اور بڑے نیک پاک اور بڑے جو ہے وہ صوفی صافی اور بڑے تبلیغی نمازی اور بڑے اچھے لوگ دیندار ہوتے ہیں، وہ اپنی من مرضیاں پوری کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اپنی بغاوتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی تو زندگی کچھ اور ہے، ان کا تو رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور ہے، ان کی تو ترتیب ہی کچھ اور ہے۔ تم اگر پہچان کرنا چاہو میرے بندے کون سے ہیں اور شیطان کے بندے کون سے ہیں، تم میری بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھ لینا، تمہیں میرے بندے بھی ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے قرآن میں نظر آ جائیں گے، اور شیطان کے بندے ان کے بھی کالے منہ تمہیں قرآن میں نظر آ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، ماشاءاللہ رحمان کے بندے۔ اب اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا تعارف کروا رہے ہیں، ان کی شناخت کروا رہے ہیں، اللہ ان کی پہچان کروا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے اندر جھانکیں، کیا وہ تعارف ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے؟ وہ باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں؟ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہم رحمان کے بندے بنے بغیر مر جائیں گے؟ کیا ہم اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے اور ہم جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے؟ اپنے اللہ سے ہم تعلق نہیں بنائیں گے۔ ہم دنیا میں آئے شیطان سے تعلق جوڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو اپنے رب رحمان سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ تعلق آج تک نہیں جڑا ہے تو پھر اس تعلق کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بندے کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اس آیت کا ترجمہ نہیں مفہوم بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑے عاجز مسکین بندے ہوتے ہیں، وہ واقعتاً بندے ہی ہوتے ہیں، وہ ڈنگر نہیں ہوتے ہیں۔
ان کے اندر سے پیسوں کی جھنکار کی آوازیں نہیں آتی، دو چار مربے ہیں تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے، مکان ذرا اونچا بنا لیا ہے تو وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ مال پیسے والے کو تو آگے بڑھ کے سلام کرے گا اور غریب کو اکڑ کے دور سے ہی جو ہے وہ ہاتھ ہٹا لے گا، لگے گا کہ اس کی نظر میں انسان انسان نہیں ہے، اس کی نظر میں مال پیسہ جو ہے اس کی حیثیت ہے۔ اور اگر یہ انسانوں کو انسان سمجھتا تو پھر اس کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا اور بہترین کپڑے پہننے والا دونوں ہی انسان ہوتے، یہ دونوں کی ہی عزت کرتا، یہ دونوں کی ہی قدر کرتا، غریب کو زیادہ پیار دیتا کہ وہ تو پہلے ہی غریب ہے، لہٰذا میں اس کو اگر بے نیازی دکھاؤں گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، غریب کی میں جو ہے وہ آؤ بھگت کروں گا، اس کو پیار محبت دوں گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ اپنی عزت محسوس کرنے لگ جائے گا۔ اللہ نے نشانی بتائی، رحمان کے بندے وہ عاجز مسکین بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر زمینیں تکبر پیدا نہیں کرتی، ان کے اندر مال پیسہ بڑائی پیدا نہیں کرتا، ان کے اندر دنیا کے عہدے ان کے اندر انانیت پیدا نہیں کرتے، اور میں تجھے ایسا کروں گا تیری نسلیں یاد کریں گی، اور میں تجھے اٹھوا لوں گا اور میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا، یہ خدا بندے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو وہ بات ایسی کرتے ہیں جس سے معاملہ رفع دفع ہو جائے، بات سلامتی والی ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایمان والے وہ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جھگڑے کیے جائیں، ایمان والے وہ نہیں ہیں کہ ان کے گریبان پکڑا جائے۔ او مومن تو بیت اللہ میں جاتا ہے، اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ کر قبولیت کا جو ہے وہ امیدوار ہوتا ہے، جبکہ مومن کو اللہ نے بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ تو بڑا محترم ہے اور تو اللہ کی نظر میں بڑا ذی قدر ہے، لیکن ایک ایمان والا اللہ کی نظر میں تجھ سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ یہی وجہ تھی بیت اللہ نیچے تھا اور ایمان والا بلال اوپر تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر انسان دوسرے ایمان والوں کو گالیاں نہیں دیتا، ان کو اپنی جو ہے وہ اپنی چدراہٹ نہیں دکھاتا، اپنی بڑائی نہیں دکھاتا، بلکہ سمجھتا ہے یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، توجہ فرمائیے گا، یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ایسا نہ ہو میرا کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کا دل دکھی ہو جائے اور میرے محبوب اپنے اس غلام کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود امیر المومنین ہونے کے اور قریش بڑے خاندان کے ہونے کے اور بڑی جاہ و جلال اور عزت کے باوجود جو ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تھے، روایات میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے آقا و سردار بلال تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے دل میں عزت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے، اور دوسری نشانی بتائی، ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ بڑی اہم نشانی ہے اور بڑی توجہ طلب بات ہے، دل میں اتارنے والی بات ہے۔ ارشاد فرمایا میرے بندوں کی بات پوچھتے ہو، میرے بندوں کی نشانی ہے ان کا دن تو نمازوں میں گزرتا ہی ہے، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، لیکن ان کی تو رات بھی صرف سو کے نہیں گزرتی، ان کی راتیں بھی سجدوں میں اور جو ہے وہ دعاؤں میں، رکوع میں، نماز میں، مناجات میں ان کی
کی راتیں گزرتی ہیں، وہ رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کبھی کھڑے ہوئے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی سجدوں میں پڑھ کے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں ہماری دن کی نمازیں پوری ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہماری دن کی نمازیں پوری ہیں تو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ ان کی تو راتیں بھی عبادت والی سجدوں والی ہوتی ہیں، تو میری رات کیا عبادت میں گزرتی ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہو جائے گا ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے، ہم اللہ کے کتنے جو ہے وہ محبت رکھنے والے بندے ہیں۔ لہذا میں نے یہ بات عرض کر دی، اللہ سے تعلق کا ایک اپنا تقاضا ہے اور اس تقاضے کا نام عبادت ہے۔ اپنی زندگی کو عبادت کے ساتھ آباد کیجئے، اگر زندگی سے عبادت نکل گئی اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس مضمون کو یہاں روکتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا تعلق ہے، کیوں بھئی ہے نا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا بھی اپنا تقاضا ہے۔ اگر اس تقاضے کو کوئی نبھائے گا، پورا کرے گا، تو وہ اللہ کے نبی کا امتی ہوگا، وہ اللہ کے نبی کا غلام ہوگا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور ناطہ رہے گا۔ اور اگر وہ تعلق نہیں نبھائے گا، صرف جو ہے وہ غلام غلام کہنے کے نعرے لگاتا رہے گا، تو یوں تو تعلق نہیں بنتا۔ تعلق تو تقاضوں کو چاہتا ہے، اگر وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے تو تعلق رہے گا، اور وہ نہیں ہو رہا تو پھر خام خواہ جو ہے وہ ایسے ہی خام جو ہے وہ سوچوں میں اور جو ہے وہ اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ عرض کروں گا، اس سے آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے قریب زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت سارے حضرات ان کو جانتے بھی ہیں اور علماء کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کی بہترین تفسیر لکھی، ہر عالم کے پاس ان کی تفسیر موجود ہوتی ہے، اور ہر عام مسلمان اس تفسیر کا مطالعہ کرے تو اس کو اللہ کا قرآن بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت میں بھی اونچا مقام دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بھی بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ وہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے گیا تھا۔ اس واقعے کو سن کے ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ روضہ مبارک پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہمارے عمل ہیں ویسی ہماری شکلیں ہیں، ویسے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے۔ چلو چلو نکلو یہاں سے، کیا مانا تم یہاں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں۔ اور ہم نے دیکھا اسی ہجوم میں، اسی چلا چلی کی جو ہے وہ روش میں، ہم نے دیکھا اللہ کے نبی سے محبت اور تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، باقی لوگ 1 منٹ 2 منٹ نہیں کھڑے ہو پاتے، اور ان کو دیکھا 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑے ہوئے، اور ان کے قریب کوئی شے نہیں آتی، کوئی نہیں ان کو کہتا یہاں سے جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھڑے رہنے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو وہ واقعی وہ لوگ سچے عاشق رسول تھے، وہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد پھر کتنی دیر بیٹھے رہتے تھے۔ چنانچہ میں اپنے پیر و مرشد کی بات سناؤں، میرے شیخ اول حضرت مولانا ادریس انصاری رحمت اللہ علیہ، جو کہ شاگرد تھے حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں ان کے شاگرد تھے۔ حضرت وہاں روزہ مبارک پہ سلام پیش کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے تھے، اور بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے
بعد جو ہے وہ مراقبے سے سر اٹھایا اور چہرے پہ ایسی مسکراہٹ اور خوشی تھی. ساتھ حضرت کے خادم تھے, ان کے یوں ران پہ ہاتھ مارا اور خوشی سے فرمانے لگے, حافظ جی ساری زندگی پڑھتے سنتے آئے کہ اللہ کے محبوب سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں, آج تو کانوں سے سن لیا ہے, آج تو کانوں سے سن لیا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد پھر بیٹھا ہوا تھا, اپنا جو ہے وہ دل کے حال اور اپنی باتیں کر رہا تھا, اور محبت کی نگاہیں روزے پہ ڈالے ہوئے پیار سے اور حسرت سے میں دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں اور چمٹے ہوئے, اس زمانے میں ہٹانے والے لوگ چھٹتے نہیں ہوتے تھے, لوگ اپنے دل کی حسرتیں پوری کیا کرتے تھے. چنانچہ کوئی جالیوں کو چوم رہا ہے, کوئی جو ہے وہ وہاں سے مٹی کو صاف کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. جس کے دل میں جو محبت کا جذبہ آ رہا تھا وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر رہا تھا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا, میرے دل میں بڑی حسرت آئی. میں نے اپنے آپ سے کہا, محمد شفیع تو کیا یوں ہی دور سے واپس لوٹ جائے گا؟ تو جا کے جالیاں نہیں چومے گا, تو جا کے اپنے پیار کو تسکین نہیں دے گا؟ یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں اٹھنے لگا کہ میں بھی جا کے بوسہ دیتا ہوں. اور پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ محمد شفیع وہاں جانے کا تیرا منہ اس قابل ہے کہ وہاں جائے؟ وہاں جانے کے قابل ہے؟ کس منہ سے آگے جا رہا ہے؟ کس منہ سے جا کے بوسہ دے گا؟ تجھے اپنے کرتوت بھول گئے, تجھے اپنی زندگی بھول گئی, تجھے اپنی غفلت والی زندگی اور سنتوں کے اندر کمزوری والی زندگی بھول گئی. حضرت فرماتے ہیں جو ہی مجھے یہ خیال آیا, ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ایسے جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی اور میں مٹی کی ڈھیری بن کے وہیں پڑا رہ گیا اور مجھے بہت رونا آیا, روتا رہا. یہ تو ان کی تواضع تھی, جبکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کی تابعداری والی, غلامی والی, محبت والی زندگی نصیب کر رکھی تھی, تبھی تو ان کو ولایت کا مقام نصیب ہوا تھا. اگلی بات سن کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کا خیال کس وجہ سے تھا. فرماتے میں بیٹھا روتا رہا, میری ہچکیاں بند گئی. اسی دوران مجھے یوں محسوس ہوا, آنکھیں میری بند تھی, مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پردہ ہٹ گیا اور محبوب مجھے فرما رہے ہیں, محمد شفیع کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ جا اور جا کے میری امت کو یہ پیغام دے دے. یہ پورا واقعہ میں نے صرف یہ بات سنانے کے لیے پیش کیا ہے. فرمایا جا محمد شفیع, جا کے میری امت کو یہ پیغام دے دے, جو میرے طریقوں پر, میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہے وہ بھلے دور بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے قریب ہے, اور جو میرے طریقوں کو چھوڑنے والا ہے بھلے وہ میری جالیوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے, وہ مجھ سے دور ہے. لہذا جو بندہ نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ نبی کی اتباع والی زندگی گزارے, وہ نبی کی سنتوں والی زندگی گزارے. اگر زندگی سے سنتوں کو نکال دے گا تو اللہ کے نبی سے تعلق منقطع ہو جائے گا. جو سنتوں کو چھوڑنے والے ہوں گے, آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں, ہم تو غلام ہیں, وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جیسی مرضی زندگی گزارتے رہیں, بس ہم تو نبی کے امتی اور غلام ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور ان کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. جیسے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنے سارے لوگوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, وضو کے اعضاء کے چمکنے سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. تو ارشاد فرمایا ان لوگوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور وہ میری طرف بڑھ رہے ہوں گے, اور فرشتے آئیں گے اور آ کر ان کو روک دیں گے اور ان کے اور میرے درمیان ایک بڑی دیوار حائل کر دیں گے. میں فرشتوں کو کہوں گا میرے امتی ہیں مت روکو, فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا, آپ کی سنتوں کو انہوں نے ترک کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا تو میں کہوں گا صح
सुहकन दफा हो जाओ, दूर हो जाओ कि तुम्हें मेरे तरीके अच्छे नहीं लगते थे और तुमने मेरे बाद मेरे लाए हुए दीन का हुलिया बदल दिया था। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारा ताल्लुक माँ बाप के साथ है तो माँ बाप के ताल्लुक का तकाजा पूरा करें, बहन भाइयों से ताल्लुक है तो उसके ताल्लुक का तकाजा पूरा करें, दोस्तों से ताल्लुक है तकाजा पूरा करें, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक है तकाजा पूरा करें, खुदा से ताल्लुक है तकाजा पूरा करें, रसूलुल्लाह से हमारा ताल्लुक है हम उसका तकाजा पूरा करें। अगर हम इन तकाजों को समझेंगे, सीखेंगे, इन तकाजों के समझने और सीखने का नाम ही दीन है। बहन के ताल्लुक का तकाजा क्या है, भाई के ताल्लुक का तकाजा क्या है, दोस्त के ताल्लुक का तकाजा क्या है, माँ के ताल्लुक का तकाजा क्या है, बीवी के ताल्लुक का तकाजा क्या है, मखलूक के ताल्लुक का तकाजा क्या है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का मालिक का जो ताल्लुक है उसका तकाजा क्या है, नबी से ताल्लुक का तकाजा क्या है, कुरान से ताल्लुक है उसका तकाजा क्या है, मस्जिद से ताल्लुक है उसके साथ हमारा ताल्लुक का तकाजा क्या है। ये उलमा जो अपनी जिंदगियां नबी के दीन की खातिर कुर्बान करते फिर रहे हैं, कभी खत्म नबुव्वत पर पहरे देते हैं, कभी नबी की जमात पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, कभी कुरान के पढ़ने पढ़ाने में अपनी जिंदगियां लगाते हैं। अरे ये उसी तकाजे को ही तो निभा रहे हैं, ये वही वफादारियां तो पूरी कर रहे हैं। काश के हमें भी ये बात समझ में आ जाए। हम समझते हैं शायद मेरा ताल्लुक मस्जिद से इतना काफी है कि मैं चंदा दे दिया करो और मस्जिद से ऐलान हो जाया करे कि फलाने ने इतने पैसे दे दिए, बस मेरा ताल्लुक पूरा हो गया। ना ना, मस्जिद को पैसा देना अलग तकाजा है और मस्जिद को आके अपनी जबीन से आबाद करना अलग तकाजा है। चुनाचे आइए हम दिल में नियत करें, इरादा करें, हम इन ताल्लुकात को बहाल करेंगे और इनके तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ताल्लुकात अता फरमाए हैं, इसी तरह हर ताल्लुक के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा भी जाएगा। तो तुमने अपने अब्बा का हक अदा किया नहीं, अम्मा का हक अदा किया नहीं, तुमने अपने पीर उस्ताद का हक अदा किया नहीं, तुमने मेरे नबी का हक अदा किया नहीं, तुमने मेरे कुरान का हक अदा किया नहीं। सिर्फ हमें इतनी बात ही समझ में नहीं आनी चाहिए कि मैंने अपने बच्चों को पालना है और मैंने उनको जवान करना है और मैंने उनके लिए घर बनाना है और मैंने उनकी शादियां करनी है। अरे बच्चे पालना कोई कमाल होता तो वो तो सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को पालते ही हैं। हर जानवर घोंसला भी बना के देता है, उसको सर्दी गर्मी से बचाने का बंदोबस्त भी करके देता है। हम इंसान हैं, हमारे साथ जो है वो हुकूक लगाए गए हैं, जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के बंदों के हक पूरे करना भी फर्ज है और अल्लाह के हक को पूरा करना भी फर्ज है। जो बंदा अपनी जान का हक भी पूरा करे और अल्लाह के बंदों का हक भी पूरा करे, अल्लाह के हक को भी पूरा करे, ये बंदा पक्का जन्नती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जन्नत अता फरमाएंगे। अगर लोगों के हक मारे हुए अल्लाह का हक मारा है, वो जो कि करीम है, उसके सामने कोई शर्मसार हो जाएगा, नादिम हो जाएगा, माफी का तलबगार हो जाएगा। वो बेनियाज है, वो माफ कर देगा, वो अपने बंदे को छूट दे देगा। लेकिन जहां मामला आ जाएगा बंदों के हक का, तो अल्लाह बंदों का हक माफ नहीं करेगा। फरमाएगा जाओ पहले उससे माफी मांगो, अगर वो माफ कर दे तो मैं माफ कर दूंगा। हत्ता के उलमा ने लिखा है जो बंदा बंदों का हक पूरा न करे, उसके बख्शिश होना तो क्या, उसकी तो दुआएं भी कबूल नहीं होती है। जब तक कोई बंदा उसको जो है माफ नहीं कर देता, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए बख्शिश और मगफिरत के दरवाजे नहीं खुलते हैं। आइए दिल में आहद कर लीजिए, इरादा कर लीजिए कि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुकूक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात ये बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि अगर हमने नियत कर ली और इन हुकूक के तकाज़ों को निभाने की फिक्र की, कोशिश की, और फिर उसमें जो कमी पेशी हो गई, माफी के तलबगार हुए,
تب بھی امید ہے، بخشش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر بے فکرے ہو گئے اور غافل ہو گئے پھر معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ 100 بندوں کے قاتل کو جو جنت ملی تھی اسی وجہ سے ملی تھی کہ حق تو تھے اس پر، لیکن ان حقوق کو ادا کرنے کا اس نے دل میں نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، اللہ کو منانے کے لیے چل پڑا تھا، پھر اللہ نے بھی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ آئیے ہم بھی اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے یہ فریاد رکھیں، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے ملے ہوئے احکامات اور اپنی طرف سے دی ہوئی ترتیب اللہ اس کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں اپنا صحیح معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو بندہ اللہ کا بندہ بننے کی نیت کر لیتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے ہم اس کے لیے یہ رستہ پھر آسان کر دیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو وہ نبھاتا اور پورا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔